آج آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں الشا ہادی سے، جنہوں نے آل پاکستان مکس مارشل آرٹ کا جو ٹورنامنٹ تھا، چیمپئن شپ تھی، اپنے نام کی ہے۔ راتوں کو لیٹ تک ٹریننگ ہے، صبح جلدی اٹھ کے ٹریننگ ہے۔ دیسی لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام ڈائٹ پلان ہوتا ہے۔ اپنے اس شوق کو، اس پیشن کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور 5-6 فائٹس میں نے کھیلی ایم اے کی، باکسنگ بھی کھیلتا رہا۔ ہم لوگ کک باکسنگ کرتے ہیں، پھر اگر گریب کرتے ہیں تو رسل کرتے ہیں، ریسلنگ کر کے نیچے لے جاتے ہیں، نیچے ہم لاکس بھی لگاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ آج آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں الشا ہادی سے، جنہوں نے آل پاکستان مکس مارشل آرٹ کا جو ٹورنامنٹ تھا، چیمپئن شپ تھی، اپنے نام کی ہے۔ آئیے ان کی کہانی، ان کی زبانی جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنے سال محنت کرنی پڑی، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنا ٹائم لگا اور کیا فیلنگز ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں، فیوچر کے کیا گولز ہیں۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک بڑا اعزاز اپنے نام کیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو آل پریزز ٹو اللہ المائٹی۔ ہمارا کچھ اتنا نہیں ہوتا، وہ جس کو چاہتا ہے اوپر اٹھا دیتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، کچھ نہ کچھ آپ کی محنت کو بھی خدا دیکھتا ہے، اور وہاں پر بالکل خوش ہے اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملک کی اعزاز آپ کے نام آیا ہے، آپ نے محنت کی، وہ پوری ہوئی، اس کا آپ کو جو ہے وہ ریوارڈ ملا ہے، الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے سال لگ گئے یہاں تک پہنچنے کے لیے، آل پاکستان ون کرنے کے لیے کتنی محنت ہے؟ بالکل، کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ اور وہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں، آئی مین ٹو سے کہ وہ سارے کے سارے منجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹریننگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایسے ہی آ جائے۔ ایک بڑا بروٹل گیم ہے ایم ایم اے مکس مارشل آرٹ، تو اس کے پیچھے پورے تقریباً 6 سال کی محنت ہے۔ راتوں کو لیٹ تک ٹریننگ ہے، صبح جلدی اٹھ کے ٹریننگ ہے، ڈائٹ پلان ہے، جو کہ میرے خیال سے سب سے مشکل، دیسی لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام ڈائٹ پلان ہوتا ہے، وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، نیند سے چھوڑنا، بعض دفعہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے اس شوق کو، اس پیشن کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں گھر کو چھوڑ کے اسلام آباد رہا، ٹریننگ کرتا رہا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپر پنجاب کی نسبت ہے، وہ بہت ہی نیچے سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ٹیلنٹ جو ہے اسے بہت کم سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے اسلام آباد کیوں موو کیا؟ اسی بات کو سچ کرنے کے لیے یہاں پر وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، میں اسلام آباد جا کے گروم ہو سکتا ہوں؟ ایک طور پر تو میں کہوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پر اس طرح کے جمز، اسپیشلی ملتان، حالانکہ ملتان چھوٹا سٹی نہیں ہے، ملتان ایک بڑا سٹی ہے اور پاکستان کے بڑے سٹیز میں اس کا نام ہے۔ یہاں پر مکس مارشل آرٹس کا، ایون کہ اگر میں کہوں کہ ایک پراپر کمبیٹ سپورٹس کا، یعنی کہ کک باکسنگ، باکسنگ، اس طرح کا کوئی پراپر بڑا جم نہیں، یا اگر ہیں بھی تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ ورکنگ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہی ہمیں جانا پڑا۔ بہرحال کوشش ہماری ہے، جیسے کہ یہ ایچ کیو ہیڈ کوارٹرز جمز، جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، یہاں پر بھی اب ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے لڑکے نکلیں، اور ماشاءاللہ ہمارے پیچھے ادھر لڑکے موجود ہیں جو ابھی نیشنل گریپلنگ چیلنج، یعنی یہ ریسلنگ ٹائپ ایک گیم ہوتی ہے، گریپلنگ جو لوگ جانتے ہیں، جوجوٹسو کا ایونٹ تھا، اس میں ماشاءاللہ نیشنل میں گولڈ ہو کر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں اپنے علاقے میں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن فائٹ ہوتی ہے، کہیں بھی پڑ سکتی ہے، تو اس 6 سال میں کوئی ایسی پڑی ہو جو اب تک یاد ہو؟ میں اس سال میں، ان پورے عرصے میں امیچور 5-6 فائٹس میں نے کھیلی ایم ایم اے کی، باکسنگ بھی کھیلتا رہا اور کک باکسنگ کے بھی میچز کھیلے، لیکن جو ابھی ریسنٹلی جو ٹرائلز کے اندر میرے لیے مشکل ہوا، میں پچھلے منتھ ڈینگی میں رہا، مطلب ٹریننگ بالکل نہیں کر سکا تھا۔ جاتے ساتھ اسلام آباد میں ہمارا ٹرائل تھا، کیونکہ میں اسلام آباد ٹیم کی طرف سے میں نے کھیلنا تھا، تو وہ میچ جو تھا وہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ انرجی نہ ہونے کے برابر، لیکن الحمدللہ پھر الحمدللہ کہ وہ میچ میں نے ون کیا، وہ میرے لیے سب سے مشکل میچ تھا۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ لازمی ہوتا ہے، تو آپ کے پیچھے بھی کسی عورت کا ہاتھ ہے؟ بالکل، جو عورتوں کے ہاتھ بہت بڑے ہوتے ہیں، والدہ ہو گئیں آپ کی، ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت صرف جو ہے وہ آپ کی وائف ہو، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سارا ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹرائلز کے اندر میں آلموسٹ میں نے ایسا فیل کیا کہ آئی تھنک اٹس ڈن، دیکھیں الحمدللہ ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایسی گیم ہے کہ جس میں ہر وقت جان کو خطرہ لاحق، تو جب آپ نے سٹارٹ کیا تو فیملی کے کیا ری ایکشن تھے، کیا کہتی تھی فیملی؟ سٹارٹ تو بہت پہلے کی بات ہے، آج تک سنتے آ رہے ہیں، خیر وہ منع تو کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب آپ کوئی بھی چیز ون کر کے آتے ہیں، کچھ آپ ریوارڈ لے کر آتے ہیں، تو یقینی بات ہے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو انہوں نے محنت کی، تو ان کو اللہ نے جو ہے وہ
ایک مقام دیا. والدین کی دعائیں, میرے والد صاحب ہمیشہ میں ان فائٹ سے پہلے ان کو میسیج کرتا تھا اور وہ اتنا بہترین جواب دیتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. حالانکہ وہ مورلی سپورٹ پوری کرتے ہیں, لیکن منع بھی کرتے ہیں کہ یار تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو. لیکن یہ اولمپکس میں نہیں جا رہی, کیا وجہ ہے, کیا دیکھتے ہیں اور کس طرح جا سکتی ہے, کیا اقدامات کیے جائیں؟ اگر پاک MMA فیڈریشن جیسے ہے PMMAF, اسی طرح ایک انٹرنیشنل فیڈریشن بنائی گئی تھی, انٹرنیشنل MMA فیڈریشن IMMAF, وہ اسٹل چل رہی ہے. انہوں نے اس کی آپ کہہ لیں بروٹیلٹی کو کم کرنے کے لیے اس کے کچھ رولز جنریٹ کیے, اور کیا کہتے ہیں انہوں نے اس گلوز کا سائز تھوڑا بڑا کیا کہ جو پہلے گلوز یوز ہوتے ہیں پروفیشنلز میں وہ تھوڑے یعنی باریک ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, تو اس سے چوٹ زیادہ لگتی ہے اور یعنی کٹس وغیرہ زیادہ لگتے ہیں. ایلبوز پروفیشنلز فائٹرز جو ہیں وہ ایلبوز استعمال کرتے ہیں, فیس کے اوپر بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارا گیم صرف کھڑے ہو کے کھیلنے والا نہیں ہے, ہم لوگ کک باکسنگ کرتے ہیں, پھر اگر گریب کرتے ہیں تو رسل کرتے ہیں, ریسلنگ کر کے نیچے لے جاتے ہیں, نیچے ہم لاکس بھی لگاتے ہیں, اس میں بازو بھی ٹوٹ سکتے ہیں, اس میں پاؤں بھی ٹوٹ سکتا ہے, آپ کا نی بھی انجرڈ ہو سکتا ہے, یعنی لاکس ہوتے ہیں, آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں, کچھ چوکس ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا یعنی ان کے رول تھوڑے سے اس کے سخت تھے, کم کیے کہ اس کو ہم اولمپکس میں لے جائیں. ابھی تک تو وہ لگے ہوئے ہیں, اسی طرح بہت سارے ممالک میں MMA فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کے ساتھ کوشاں ہیں. ہم پوری امید ہے اولمپکس میں اگر یہ تھوڑا سا ہمارے رولز جو جس پر ہم کھیل رہے ہیں آج کل, یہ اگر چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہے. پھر بندہ اولمپکس میں جا کر آپ کا کوئی بندہ پرفارم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فقط یعنی دنیا میں آپ ٹاپ پر ہیں اگر آپ اولمپکس کے اندر گولڈ ہو جاتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کتنے میڈل جیت چکے ہیں, اور جو سب سے پہلا جیتا تھا اس کی خوشی زیادہ تھی, پورے پاکستان کی چیمپئن شپ اپنے نام کیا, اس کی خوشی زیادہ؟ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے, ویسے تو میں اس کو کمپیئر تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یاد ہے کہ میرا پہلا جو میڈل تھا وہ کراچی کے اندر ہم ووشو کھیلتے تھے, تو وہاں پر ایک چھوٹی سی فائٹ کھیلی تھی تو میڈل ملا تھا. وہ میں بہت دیر تک پہن کے پھرتا رہا کہ وقت عمر بھی چھوٹی تھی. خیر, تو میرے خیال سے وہ خوشی اس سے زیادہ تھی. یہ آنر زیادہ ہے, آپ کہنا چاہیے کہ ہم ایسی ایج میں آگے کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس وقت ایج کم تھی, تو اس وقت کا جو مزہ تھا وہ ایک علیحدہ مزہ تھا. ابھی آنر فیل ہوتا ہے الحمدللہ. پھر وہی بات کہ ہم بڑے نہیں ہیں, اللہ بڑے ہیں, وہی ہم سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں. آپ کی میرے استاد ہیں احتشام کریم, اگر یہ ویڈیو ان تک جائے گی تو وہ کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان. یہ بتائیں کہ اب فیوچر پلان کیا ہے, فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں, پاکستان میں یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے, اولمپک کے علاوہ جو مقابلے ہیں وہ کھیلیں گے؟ جی انشاءاللہ. ابھی تو کیا کہتے ہیں IMMAF کی جو ورلڈ چیمپئن شپ آ رہی ہے فیبرری میں, تو اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے سپانسر چاہیے, ہمیں سپانسر مل جائے گا تو انشاءاللہ ٹریننگ تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو ادھر انشاءاللہ ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہے کہ باہر جائیں گے, آرگنائزیشن میں کھیلیں گے. ابھی میچور لیول تھا, اس کو پروفیشنل میں چینج کریں گے, تبدیل کریں گے تھوڑا سا اس کو مزید کھیل کر, اور انشاءاللہ پاکستان کے جھنڈا انشاءاللہ امید ہے لہرائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ارننگ کے حوالے سے, مال پیسے کے حوالے سے کیسی گیم ہے, اس میں ارننگ کس طرح ہوتی ہے اور کتنی ہو جاتی ہے؟ پاکستان لیول پہ ارننگ اس طرح سے نہیں ہے. میں ایسے گارڈنز پاک MMA فیڈریشنز جو انہوں نے لاسٹ ایونٹ کرایا, تو یہ بڑا ہمارے لیے شاکنگ تھا جو ہم سارے ایتھلیٹس ہیں, کہ انہوں نے ہمیں ایک مناسب رقم اس کے انعام میں دی, جو آج تک میڈلز پہ ہمیں تنخواہ دیا جاتا تھا. اپنے خرچے پہ جانا ہے اور مار بھی کھانی ہے, اور پھر واپس بھی اپنے خرچے پر آنا ہے اور ایک میڈل لے کر آ جانا ہے. خیر اس وقت بھی ہمارے حوصلے جوان تھے, کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لرننگ فیز ٹھیک ہے, لیکن اب انہوں نے ہمارے ساتھ سب ایتھلیٹس کو وہاں پراپر ہوٹل دیا, ہمیں آنے جانے کا خرچہ دیا, تو اس سے یہ ہے کہ ایک سٹیپ انہوں نے لیا ہے. پاکستان لیول کے اوپر فی الحال ارننگ اس طرح سے نہیں ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ایتھلیٹس کو کچھ نہ کچھ پے کیا ہے. بہرحال یہ پہلا سٹیپ ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی چلے گا, تو ہم پوری امید ہے اس سے پیسے بھی آ جائیں گے کچھ. جی بالکل ناظرین, آپ نے الشا ہادی کی کہانی سنی کہ ان کا جو 6 سالہ کیریئر تھا, ان کے جو سب سے خوشی والے مومنٹ تھے وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. اس کے علاوہ جو انہیں سب سے اچھی پڑی یا انہوں نے سب سے اچھی ماڑی وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ وہ کون سی تھی. آپ ان کے کیریئر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کی سٹوری آپ کو کیسی لگی, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.